أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام، میرے دادا شاہ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے والد مولانا نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی مٹ چنئی کے امام تھے، اور جب وہ چھٹیوں میں کرنامبٹ آ جاتے تھے تو اس وقت کی جو مختصر آبادی تھی، اکثر جانی پہچانی بوڑھیاں بھی اور بہت سے احباب بھی جڑ جاتے تھے اور سب مل کے درخواست کرتے تھے کہ سورہ یوسف کی تفسیر کیجیے. میں سمجھتا ہوں یہ بات 1930 کی تو ہوگی، یعنی تقریباً 100 سال کو ہوتے ہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بیان شروع ہوتا تھا، جب تفسیر شروع ہوتی سیدنا یوسف علیہ السلام پر کیا ظلم و ستم ہوئے، یہ جب بیان ہوتا تھا تو ایک طرف عورتوں کی سسکیوں کی آوازیں آتی تھی، ایک طرف مردوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی. تو سورہ یوسف احسن القصص ہے، اور یہ واقعہ کب ہوا ہے اگر تاریخ میں جائیں گے تو آج سے تقریباً 4000 سال پرانا واقعہ ہے. مسیحی تاریخ کہتے ہیں، جو اب ہم 2023 میں چل رہے ہیں، تو یہ مسیحی سے 1927 برس پرانا واقعہ ہے. تو اس حساب سے دونوں کو جوڑیں گے تو 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اچھا، یہ واقعہ کہاں رونما ہوا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوئے یہ کہاں سے آغاز؟ تو تاریخ میں ہے کہ فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو ہیبرون کہا جاتا ہے. فلسطین کے اندر ہیبرون والے علاقے کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اور فلسطین سے بالکل قریب بیت المقدس ہے. تو بیت المقدس کے کچھ ہی فاصلے پر کنواں تھا، جس کنویں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. شام ہوئی تو روتے پلاتے بھائی سب کے سب واپس آئے. اور آئے تو کیسے آئے؟ جھوٹے خون سے، یعنی بکری کو ذبح کیے اس کا خون جو ہے یہ قمیص کو خون میں رنگ کر قمیص کو لے کے پہنچے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین منظر کشی یوں کی کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے قمیص لے کے وہ پہنچے تھے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور اپنے بچوں کے رونے پلانے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لاکھ کچھ بھی کہو لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم کوئی واقعہ بنا کر میرے پاس آئے ہو.
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں جو ہے اس مسئلے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور اللہ کے حوالے اس مسئلے کو کرتا ہوں۔ میں زیادہ اس تفتیش میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے جو چاہا وہ میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، میں اس سے مدد مانگتا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، اور ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں۔ اب کنویں میں کتنے دن تھے؟ تو ہے کہ 3 دن سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں ہی کے اندر تھے، اور ایک بھائی ان میں سے تھا وہ جس نے کہا تھا کہ قتل کرنے سے بہتر اس کو کنویں میں ڈال دو، وہ تھوڑا سا نرم دل تھا، وہ روزانہ کنویں کے قریب آتا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں سیدنا یوسف تک پہنچا کے چلے جاتا تھا۔ لیکن سب کے سب بھائی جو ہے برابر لگے ہوئے تھے کہ اب کنویں کا کیا ہوگا، کون قافلے والا آئے گا، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی قافلے والے آئیں گے تو ان کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، غلام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لے کے چلے جائیں گے، ان کو ہم فروخت کر دیں گے، کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب سب کے سب تھے، ناسمجھ تھے، اور نبی جو بننے والے ہیں ان کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو 3 دن گزرے ہیں، ادھر یہ قافلہ جو گزر رہا تھا ان کو پانی کی ضرورت تھی، اور عرب جو ہے پانی تلاش کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ پرندے اڑتے دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے کتنی مسافت میں پانی ہے، اس حساب سے پہنچتے تھے تو پانی مل جاتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو کنواں ظاہر بات ہے کہ قریب ہے، اور جب قریب پہنچے تو کنواں تھا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، یہ قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، ایک آدمی اس میں سے نکلا پانی تلاش کرتے ہوئے، اس کے ہاتھ میں رسی بھی تھی، ڈول بھی تھا، اور اس نے کنویں میں رسی ڈالی، ڈول اس میں باندھا ہوا تھا، اندر ڈالا۔ ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے دیکھے کہ ڈول آ رہا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اسی رسی کو پکڑ کر ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب پانی کھینچنے والا تو یوں سمجھا کہ پانی آ رہا ہے، جب اوپر آئے تو ایک روایت میں 11 سال کی عمر ہے، ایک روایت میں 13 سال کی عمر ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ خوبصورت بچہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو جب پیدا کیا تو آدھی خوبصورتی سیدنا یوسف کو دے دیا، اور آدھی خوبصورتی میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں وہ خوبصورتی سب کو بانٹا ہے۔ جس کو آدھی خوبصورتی مل جائے اس کا کیا کہنا، اور وہ بھی 12-13 سال کی عمر ہو، بلوغ کے قریب ہو تو خوبصورتی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب قرآن کریم کہتا ہے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، جب سینچا تو دیکھا کہ خوبصورت بچہ آ رہا ہے تو اس نے ایک چیخ لگا کے کہا کہ یا بشریٰ، ارے ہماری خوش قسمتی کی کیا انتہا ہے کہ بچہ دیکھو ہمیں کیسے ملا ہے، یہ نوجوان قریب البلوغ آدمی ہمیں کیسے ملا ہے، ہم کیا سمجھے تھے اور ہمیں کیا چیز ملی ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ جو ہے اس پونجی کو یعنی سیدنا یوسف کو انہوں نے چھپا لیا۔ بضاع کہتے ہیں کیپٹل کو۔ اب وہ تجارتی قافلہ تھا، اب وہ سمجھے کہ ہمارے لیے بہترین کیپٹل یہی ہے، ہم لے جائیں گے، مصر کے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، ان کے ہاتھ اچھی قیمت میں ہم ان کو فروخت کر دیں گے۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا تو یہ جو بھائی صبح شام برابر وہاں گھومتے تھے وہ سب کے سب پہنچے، آ کے کہنے لگے کہ یہ غلام ہمارا ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، ہم اس کی تلاش میں تھے، آج معلوم ہوا کہ یہ اندر سے ملا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو جو قیمت تم بولو ہم اس کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
چند گنتی کے پیسوں میں بیوقوفوں نے بہت ہی سستے دام میں سیدنا یوسف کو انہوں نے فروخت کیا۔ تاریخ میں وہ کتنے پیسے تھے تو 20 درہم ہے، 22 درہم ہے۔ اتنے پیسوں کو لے کر وہ مٹھی بھر پیسے لے کے نکل گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھنا اس کو سنبھال کے لے جانا، جیسے ہمارے پاس سے یہ بھاگ کے کنویں میں چھپا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ڈر بھی ہے نا کہ اگر یہ چھوڑ دیے تو باپ کے پاس آ جائے گا اور سارا ماجرا سنا دے گا۔ اور ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی ضد بھی نہیں کی کہ میں بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ معلوم تھا کہ پھر اگر جاؤں تو قتل کر دیں گے، بہتر ہے کہ ان کے حوالے میں ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو مضبوط باندھ کے لے جانا، یہ بھاگنے والا غلام ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ لے چلنا۔ تو اب وہ اس بچے کو لے کر مصر کے بازار پہنچے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ وہاں پہنچے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی وہاں پہنچی۔ عزیز مصر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مصر کا بادشاہ اور ایک ہوتا ہے عزیز مصر۔ عزیز مصر کا نام قطفیر کہا گیا ہے، اور جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کا نام ریان ابن ولید کہا گیا ہے۔ اور جو قطفیر تھا عزیز مصر، وہ اصل میں خزانچی تھا، پوری حکومت کا کیشیئر تھا، سارے خزانے کا مالک تھا، وہ اس کے حوالے خزانے تھے، تو بہت اونچا عہدہ تھا اس کا۔ اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ خریدنے کے لیے پہنچے ہیں تو بڑا اچھا بچہ ملا ہے۔ اس وقت عزیز مصر نے کیا کہا تھا؟ اکرمی مثواہ، زلیخا سے کہا کہ دیکھنا اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھنا، احترام کے ساتھ رکھنا، جو مقام و مرتبہ دینا اس مقام کے ساتھ رکھنا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ روئے زمین پر 3 ایسے دور بین دور رس ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے بہت پہلے بعد والی چیزوں کو پڑھ لیا۔ ان میں سب سے پہلے عزیز مصر ہے۔ بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، صرف پالنا نہیں ہے، عزت و احترام کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، اس کو مقام و مرتبے کے ساتھ پالنا ہے، یہ آئندہ ہمارے لیے بہت کام آنے والا ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب خریدا جا رہا تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کی طرف دیکھ کے کہا مجھے تم خرید لو گے تو خوش ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تم مجھ سے سرور ہی سرور دیکھو گے، خیر ہی لوٹو گے میرے ساتھ۔ یہ سیدنا یوسف نے آہستہ سے کہہ بھی دیا تھا۔ تو تاریخ میں سب سے پہلا انسان ہے عزیز مصر قطفیر، جس نے حضرت یوسف کے بچپن میں حضرت یوسف کے خیر کو پڑھ لیا تھا۔ اور تاریخ میں دوسری عورت ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو جا کے حضرت شعیب سے فرمانے لگے کہ ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک اچھا امانت دار آدمی کو میں دیکھ کے آئی ہوں، آپ ہو سکے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ عورت ہو کر بھی نبی کے جوانی میں نبوت کو اس نے پڑھ لیا، سیدنا یوسف کے کمال کو اس نے دیکھا تھا، یہ اس کا کمال تھا۔ اور تیسری ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی مختصر سی خلافت میں امت کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ دے کے گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی اور اپنا لوہا ساری دنیا کے اندر منوا کے رکھ دیا مختصر سے 10 سال کی مدت کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعضوں میں صلاحیتیں بہت دیتے ہیں۔ تو عزیز مصر نے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہمیں بہت فائدے بھی ہوں گے اور اس کو ہم بچہ بھی بنا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک خاموش ہیں، لیکن اب فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہم یوسف کو مصر میں مضبوط ٹھکانہ ہم نے بنا دیا، مصر ان کے لیے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا، اور اسی وقت ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر ہم کو ان کو بتا دیں گے، یہ کمال ہم ان کو عطا کریں گے، کیونکہ ان کا بچپن خواب سے شروع ہوا ہے، اب ان کو خواب والی تعبیر وہ معجزہ دیا جا رہا ہے۔
واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنے آپ ہیں، جیسے چاہے کرتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ تو کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر فرمایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے، جب ایک عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، انہیں خواب کے تعبیر کا ملکہ بھی عطا فرمایا، انہیں نبوت سے بھی مالا مال کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہاں ایک تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تنگ دل مت ہو جائیے، مکہ مکرمہ میں آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ تنگ دل مت ہو جائیے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم و ستم چلے ہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، ویسے ہی آپ کو بھی یہ سب کچھ آپ سہ رہے ہیں، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم سارے عالم میں بلند و بالا کر کے رکھیں گے۔ یہ اب دشمن تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہمارے فیصلے کچھ اور ہیں۔ سیدنا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کی جب باتیں آئی، جب اتنا بڑا دشمنوں نے ایک افواہ پھیلا دی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، صرف آنکھیں بہہ رہی ہیں، اور اس وقت آپ کیا فرما رہی ہیں؟ اپنی کوئی برائی ظاہر نہیں کر رہی ہیں، میں کیا ہوں کیا واقعہ کچھ نہیں بتا رہی ہیں، بلکہ علم دیکھیے اس وقت کہاں تک ان کی نظر پہنچی۔ اماں عائشہ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اور تمہارا مسئلہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں جیسا ہے، فی الوقت تو سامنے والے جو بولیں گے وہ بولتے رہیں گے، خدائی جو فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا کہ قصور کس کا ہے، کون بری ہے، کون پاک ہے، یہ ساری چیزیں آسمانی فیصلے اتریں گے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے ایک واقعے کے اندر اوپر ہی گزر چکا ہے کہ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں عبرت ہے، اسباق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔